یوٹیوب پہ بار بار مولانا ناصر پرواز کی طرف سے ایک میسیج آ رہا تھا کہ حضرت رفع یدین کے تعلق سے ایک ویڈیو اپلوڈ کریں۔ ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اور افادہ عامت الناس کے خاطر آج میں پھر حاضر آیا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم سے جوڑیں اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں۔ رفع یدین سے مراد نماز کی حالت میں تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز میں کتنی بار رفع یدین کیا جائے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، دونوں سجدوں کے درمیان اور دوسرے رکعت کے شروع میں۔ اس سلسلے میں متعدد اور مختلف روایات ہیں اور ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اصول ترجیح کے مطابق عمل کیا ہے۔ امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہوئے وتر اور عیدین کی نماز کے علاوہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کو مسنون قرار دیا ہے، اور یہی مذہب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جبکہ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو ترجیح دیتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کو مسنون قرار دیا ہے۔ ان میں سے کسی بھی امام پر حدیث کی مخالفت کا بالکل بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ جو حدیث جس امام کے ہاں پائے صحت کو پہنچ گئی انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا اور حکم دیا۔ لیکن فی زمانے نہ وہابیہ اور غیر مقلدین رفع یدین کے بارے میں اس قدر متعصب ہے گویا کہ ان کے ہاں یہی کامل دین و ایمان ہے، حالانکہ اب بھی وہ اس بارے میں مختلف ہے کہ آخر رفع یدین ہے کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے، بعض کہتے ہیں کہ فرض ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جس روایت کو ترجیح دیتے ہوئے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کو مسنون قرار دیا، وہ روایت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز پڑھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھائی تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین فرمایا۔ یہ حدیث سنن نسائی، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث پہ حکم لگاتے ہوئے فرمایا کہ یہ حسن ہے، اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ رفع یدین نہ کرنے پر علماء صحابہ، علماء تابعین کا عمل ہے۔ اس معنی کی اور بھی متعدد احادیث میں موجود ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد ہی میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرماتے اور اس کے بعد اب تک رفع یدین نہیں فرماتے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس روایت میں، اس حدیث میں یزید بن ابی زیاد ایک راوی ہے جو کہ منفرد ہے، کیونکہ اس کی مطابقت حکم بن عتیبہ اور عیسیٰ بن ابی لیلہ کی روایت سے ہوتی ہے، اور یہ دونوں ثقہ راوی ہے۔ اس کے علاوہ یونس وغیرہ کے بھی مطابقات موجود ہیں، تو یزید بن ابی زیاد کے منفرد ہونے کو علت قرار دینا یہ ہرگز بھی درست نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع یدین کرتے دیکھا نماز میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ مشہور محدث علامہ ذیلی، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما یقال ذلک لمن یرفع یدیہ فی اثناء الصلاۃ، کہ یہ لفظ کہ نماز میں سکون اختیار کرو یہ اس شخص سے کہے جاتے ہیں جو نماز میں رفع یدین کر رہا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا استدلال حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے ہے، اور یہ عام ہے، نہ کہ کسی مقام کے لیے خاص، جیسا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ سلام کے لیے ہے۔ اور بعض لوگ معترض ہیں کہ آپ رفع یدین سے منع کر رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رفع یدین فرمایا
और सहाबाए किराम का भी अमल रहा है, तो फिर आप क्यों रफ़े यदैन से मना करते हैं? हम कहते हैं हरगिज हम ये नहीं कहते कि रफ़े यदैन की अहादीस सही नहीं है। रफ़े यदैन की अहादीस बिल्कुल सही है और सहाबाए किराम का भी अमल रहा है, लेकिन अवाइले इस्लाम में सहाबाए किराम और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रफ़े यदैन फरमाया करते थे, लेकिन फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को रफ़े यदैन से मना फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल ये था कि आप नमाज में रफ़े यदैन तकबीर तहरीमा के अलावा नहीं फरमाया करते थे। ये इस्लाम की एक बड़ी खूबी है कि हालात के मुताबिक और अहवाल, लोगों के अहवाल के मुताबिक पहले किसी चीज का हुक्म दिया जाता है, फिर उससे मना कर दिया जाता है। कुरान मजीद में भी नासिख आयात है, मनसूख आयात भी है। इसी तरह से अहादीस से मुबारका में भी नासिख व मनसूख का वजूद है। और कायलीन यानी रफ़े यदैन के कायलीन के पास हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत के अलावा कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई इल्लत ना हो। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत भी ये ऐसी रिवायत है कि जो अब्दुल अजीज अल हज़रमी और मुजाहिद की रिवायत के मुताबिक खुद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल अपनी रिवायत के खिलाफ था। उसूल हदीस से शगफ रखने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी सहाबी रावी का अमल अपनी रिवायत के खिलाफ होना ये खुद एक बड़ी इल्लत है, जबकि तमाम रुवात का इस बात पर इत्तफाक है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल खुद अपनी रिवायत के मुताबिक था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।